صحابہ کرام ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اس دستے میں موجود تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ سے روانہ ہوئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا۔ فوج کے قائد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لے کر آئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ 2 تیلے کھجوروں کے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 تیلی کھجوروں کی دی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان تیلوں میں سے ہر روز تھوڑی تھوڑی کھجوریں کھانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ جب وہ کھجوریں کم رہ گئی تو ہمیں ہر دن 1 کھجوریں ملنے لگی۔ ایک صاحب نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ بھلا 1 کھجور سے کیا کام چلتا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ 1 کھجور بھی بڑی غنیمت تھی۔ اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوا جب وہ 1 کھجور بھی ملنے بند ہو گئی۔ اس کے بعد اونٹ ذبح ہونے لگے۔ پہلے دن 3 اونٹ ذبح ہوئے، دوسرے دن بھی 3 اونٹ ذبح ہوئے، تیسرے دن بھی یہی سلسلہ رہا۔ 3 دن کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے درختوں کے پتے کھانے شروع کر دیے۔ سفر اسی مشقت کی حالت میں جاری رہا، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک روز سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پر آ گئی۔ صحابہ کرام ہر دن اس مچھلی سے ایک بڑے بیل کے برابر ٹکڑا کاٹا کرتے تھے۔ اس کا گوشت پکا کر کھایا کرتے تھے اور اس کی چربی سے چراغ جلایا کرتے تھے۔ 18 دن تک یہ مچھلی کھائی گئی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں باقی رہ گئی۔ وہ مچھلی جس کو حدیث کی کتابوں میں عنبر کہا گیا ہے، اتنی بڑی تھی کہ ایک چھوٹا موٹا پہاڑ معلوم ہوتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کی دونوں پسلیوں کو زمین پر کھڑا کیا، پھر قیس بن سعد جو سب سے طویل قامت انسان تھے، ان کو اونٹ پر سوار کیا اور ان سے فرمایا کہ وہ ان پسلیوں کے درمیان سے گزرے۔ چنانچہ وہ اونٹ پر بیٹھ کر اس طرح نکلے کہ ان کا سر ہڈیوں کے بالائی حصے سے نہیں ٹکرایا۔ اس مچھلی کی آنکھوں کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک وقت 13 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی معمولی جسامت کی مچھلی نہیں تھی۔ اسے صحابہ کرام کی کرامت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے کھانے کا اس طرح نظم فرمایا کہ ان کی ضیافت کے لیے ایک عظیم جثے والی مچھلی ساحل پر لا کر ڈال دی۔ صحابہ کرام نے مدینہ واپس پہنچ کر جب اس واقعے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بھیج دیا تھا، اگر اس کا کچھ گوشت بچا ہوا ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ چنانچہ کسی نے گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔